بندوں کو اختیار نہیں دیتا
کہ تم اس کتاب کی حفاظت کر لینا، بلکہ خود اعلان کرتا ہے کہ یہ کام بھی ہمارا ہے، کتاب ہم نے بھیجی ہے تو وارث بھی ہمیں بتائے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اور سنا ہم نے وارث بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی نادان کے ہاتھ میں پڑ جائے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے اور اثر بھی ضائع۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی قدر و قیمت بھی بتا دیں، اور قدر و قیمت میں اس کے کچھ اشارے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرا محترم مہمان یقینا میرا ساتھ دیتا ہے اور ساتھ دے گا۔ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی الف لام میم کی آیت کو چھوڑ کر، اور یہ بھی عجب بات ہے، عجب بات ہے میرے لیے کہ الف لام میم سورہ بقرہ ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے، تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الف لام میم کیا ہے؟ میں نے ہر مکتبے فکر کے مفسرین کی ترجمے اور تفسیریں دیکھی، کسی نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، اور تنہا یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی آیتیں، بہت سے سورے ہیں کہ جہاں آغاز ہوا کہیں الف لام میم سے، کہیں حامیم سے، کہیں صاد سے، کہیں نون سے، اور ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ میں ممبر سے چہرے کے ساتھ درج کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، ترجمہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آخر اس کا مطلب بتا دو، اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پہلی آیت ہے، یعنی وہ اس کے بعد کچھ سورت ہے، وہ دوسری آیت ہے۔ نہ جانے کتنے سورے ہیں کہ جہاں شروع ہوا ہے ان لفظوں سے، کہیں حامیم صاد عین سین قاف، کہیں صاد، مختلف جگہوں پہ ہے، ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ جب ترجمہ نہیں کرتا تو تفسیر بھی نہیں کرتا۔ بھائی ترجمہ کیوں نہیں، تفسیر کیوں نہیں؟ کیا یہ قرآن کا جز نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا جز نہیں ہے؟ کہ جز نہ ہوتا تو قرآن میں حصہ نہ ہوتا؟ تو جب یہ قرآن کا حصہ بھی ہے، آیت بھی ہے، تو اس کا مطلب کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیوں نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ تو آپ قرآن کو کوشش کیجئے، محنت کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس کا تو ہمیں مطلب بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ کتاب کافی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ آپ تو کہتے تھے کتاب کافی، آپ کو تو سمجھ میں پہلے ہی بات کیا، اور ہے تو مجھے بتا دیں، ترجمہ کر کے بتا دیں۔ بس ہم اس کتاب کے سلسلے میں الف لام میم، اور اس سے پہلے ایک سورہ ہے جو سورہ فاتحہ کہلاتا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ہے نا، 114 سورے۔ نماز میں کسی کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ کو یاد ہو، توفیق ہو، حکمت ہو، وقت ہو،
مگر ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں. ایک سورہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی آپ نے ہے اندازہ لگایا کہ قرآن مجید کے 114 سورے، مگر ان 114 سورے میں ایک سورہ وہ ہے کہ جو دن میں کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. 5 نمازیں ہیں نا، اور ہر پہلی 2 رکعت میں پڑھا جاتا ہے. اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہے. قرآن تو 13 ہی نازل کیا ہوا ہے، اسی کی یہ کیوں اہمیت ہے؟ کہا ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے پورا قرآن پڑھ لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو تمہاری نماز نہیں ہے. تمہاری نماز ہی نہیں ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. کہا ہاں. اچھا، اس میں سنی، شیعہ، حنفی، شافعی کسی کا کوئی فرق نہیں، ہر ایک کے یہاں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ شرط اسی سورے کو بھی ہے یا کسی اور کو بھی؟ یہ شرط اسی کو ہے یا کسی اور چیز کو بھی شرط ہے؟ کہا ہاں ہے. ایک اور ہے. وہ کیا ہے؟ کہا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں. دوسری کیا چیز ہے؟ آئیے امام شافعی کے پاس لے کے چلتا ہوں. فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ ہے، حبکم، اے رسول کے اہل بیت تمہاری محبت فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ، اللہ نے واجب قرار دی ہے اور قرآن نے اس کو نازل بھی کر دیا ہے. اب سنیے اس کے لیے میں سنا کفاکم من عظیم القدر انکم، ارے تمہارے قدر و منزلت کے بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے تم پہ درود نہیں بھیجی اس کی نماز ہی نہیں ہے. جس نے تم پہ درود نہیں بھیجی اس کی نماز ہی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اب پھر بات آ گئی ہے تو سن لیجیے کہ ان کانا رفض حب آل محمد، اگر آل رسول کی محبت راضی ہونا ہے، اگر آل رسول سے محبت کرنا راضی ہونا ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقْلَيْنِ إِنِّي رَاشِدٌ، ارے دنیا جہان گوار ہے، میں راضی ہوں. اگر یہ جرم ہے تو کہتے میں ہوں، گواہی دے رہا ہوں. بس اب وہ مندر کہ جہاں لازمی ہے سے پہلا سورہ، بات کو اپنے رابطے کی بات، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. معبود ہدایت کر یا ہدایت پر باقی رکھ، الگ الگ دونوں کے انٹرپریٹیشن ہے، مجھے اس میں نہیں جاننا. کوئی کہتا ہے کہ ہدایت پر باقی رکھ، کوئی کہتا ہے کہ ہدایت کر. مگر میں اتنا جانتا ہوں یہ 5 مرتبہ دعا کرانا اور مسلمان کا پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ دین آنے کے بعد بھی مطمئن ہو کر بیٹھنا جانا. بیٹھنے کے امکانات ہیں، دعا مانگتے رہو اور تنہا خود نہیں اس سے دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ ہدایت پر باقی رکھنا اسی کا کام ہوگا. صراط مستقیم کی ہدایت کر. صراط مستقیم کی ہدایت کیا دعا ہے؟ طلب ہدایت.
یہی ہے نا. جب آپ نے دعا مانگی تو کیا ہے؟ طلب ہدایت. اور اس طلب ہدایت کا جو ریسپانس ہے وہ پورا قرآن ہے. اس طلب ہدایت کی دعا کا ریسپانس پورا قرآن ہے. بندے تم نے کیا دعا مانگی؟ ہدایت کر، یہ ہدایت کا قائم رکھ. اب یہاں سے شروع ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کا دعا تو نے مانگی، قرآن میں نے اتارا، یہ اس کا رد عمل ہے. اور اب کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کون سی ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے. کوئی ریب نہیں. توجہ چاہوں گا، کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. پھر سنیے، پہلے ہی صفحے کو کہا کتاب میں کوئی ریب نہیں. تو دنیا نے تو شک کیا، نہ جانے کے دنوں نے شک کیا. کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو اس کا کلام نہیں ہے، کسی نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے. تو کہتا ہے ریب نہیں. کا کلام میں اپنے طور پر کوئی کمی نہیں ہے، یہ سننے سمجھنے والوں کے قرآن کا قصور ہے. قرآن میں کمی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کتاب وہ ہے کہ جس میں ریب نہ ہو. کتاب وہ ہے جس میں کوئی ریب نہ ہو. تو وارث کتاب ایسے ہوں کہ کتاب میں ریب نہ ہو، ان میں عیب نہ ہو، ان میں کوئی عیب بھی نہ ہو. یہ پہلی منزل. آگے کے بارے میں عرض کروں. اب اس نے کتاب کے بارے میں ایک چیز اور بتائی. یہ کتاب کیا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہہ دیجیے کافی ہے. اس رب ذہن ہے، کافی ہے. ایک اللہ، ایک وہ ذات جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ اس آیت پر ذہن میں رکھیے گا. مجھے آگے چلنا ہے. کافی ہے ایک کون؟ ایک اللہ کی ذات، ایک جس کے پاس علم کتاب ہے. والے تو اکیلا کافی نہیں تھا. تو اکیلا کافی نہیں تھا. کافی ہوتا تو دوسرے کا ذکر نہ ہوتا. بات یہی نہیں رکی ہے، مجھے اور آگے چلنا ہے. اور آگے سنیے ارشاد کیا ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے وہ کافی ہے جو تیری پیروی کر رہا ہے. نہیں بات یہاں تک بھی نہیں چاہیے، مجھے اور چلنا ہے. ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ وہ ہے کہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری. میں توجہ چاہوں گا میرے. اللہ وہ ہے جس نے میرے حبیب تجھ پر کتاب اتاری. کیسی کتاب؟ منہن آیات محکمات. ان میں سے کچھ آیتیں تو بالکل کلیئر کٹ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. کچھ ایسی ہے جو مشکل ہے. میں کچھ ایسی ہیں جو بالکل صاف ہے، کچھ ایسی ہے جو مشکل ہے. اور مشکل کی آ جائیے، میں ایک آیت سنا رہا ہوں. مشکل آیت سوچتے رہیے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے اپنی امانت کو زمین پہ پیش کیا، آسمان پہ پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہر ایک نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اٹھا دیا. مشکل ہے، ابھی مشکل نہیں آئی ہے. جو میں نے کہا تھا کتنی مشکل ہے. ہم نے امانت کو پیش کیا زمین و آسمان پر اور انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے اور ڈر گئے. اٹھایا کس نے؟ انسان نے. تو اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے.
نہیں ہے. جس کو آسمان نہ اٹھا سکے, زمین نہ اٹھا سکے, کر جائے, اسے انسان اٹھا لے. اس کو تو ایوارڈ ہونا چاہیے کہ بھائی کتنا بڑا ہمارا بندہ ہے. آسمان ڈر گئے, زمین ڈر گئی, یہ نہیں ڈرا. مگر کہا کیا, انہو کانا ظلومن جہولا, یہ ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. قرآن کی آیت ہے نا مشکل. اس وقت اس کے تشریح کا موقع نہیں ہے. انہو کانا ظلومن جہولا, ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. اب تو مشکل کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, کہ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے ایسے مطلب ڈھونڈتے ہیں. توجہ کیجیے گا, ان سے ایسے مطلب ڈھونڈتے ہیں کہ جو ان کو مطلب نکالتے ہیں. کس لیے؟ فتنے کی خاطر, وقت آئے تعویل ہے, اور اس کی عجب عجب طریقے سے انٹرپریٹیشن کی خاطر اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں. تو کیا ہو کہ وما یعلم تاویلہ, اور اس کی تعبیر کو کوئی جانتا نہیں سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم, یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ ہیں, وہ ہے جو علم میں راسخ ہے. یہ نہیں کہا کہ جن میں علم ہے, یہ نہیں کہا جن میں علم ہے, یہ کہا جو علم میں ہے. اور اس کی بچوں کے لیے مثال بتا دو کہ آپ کہیے گلاس میں پانی, سب کو معلوم ہے کتنا ہوگا, ہے نا؟ گلاس میں پانی سب کو معلوم ہے کتنا ہوگا. لیکن اگر یہ کہیے کہ پانی میں گلاس, تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے پانی میں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کتنے پانی میں ہے. ارے اس کو تو وہی جانتا ہے کہ جس نے رکھا ہے, جو جانتا ہے کہ پانی کتنا, گلاس کتنا ہے. تو اب تو پتہ چلا کہ گلاس کا تو پتہ چل سکتا ہے, لیکن پانی میں گلاس ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا پانی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, علم ان کے اندر نہیں, یہ علم کے اندر ہے. یعنی ان کی ذات کی انتہا معلوم ہو سکتی ہے, ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. ایک میں قل کہا کافی ہے, ایک میں حسبک اللہ, اس کے معنی بھی کافی کے ہیں. وہاں بھی کافی, یہاں بھی کافی. آگے بتاؤں گا اس کے بارے میں. پہلے کیا کہا, اللہ کافی ہے, اور جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ گواہی کس کی؟ اصحاب خان کا مجمع ہے. گواہی کس چیز کی؟ کتاب کے نزول کی, شریعت کی, نبی کی تعریف کی. نہیں, نبی کی نبوت کی, رسالت کی گواہی. گواہی نہ کتاب کی ہے, نہ سنت کی ہے, رسالت کی ہے. تو کون سے سینکڑوں بھی نہ کہ 40 برس کی عمر میں رسالت, کون سی مشکل بات ہے؟ مشکل تو تھی, مشکل تو نہیں تھی, ہر ایک کہہ دیتا. مگر مشکل یہ ہے کہ رسول نے ہی مشکل پیدا کر دی. وہ کیسے؟ یہ کہہ کے کہ میں تو جب بھی نبی تھا, میں تو جب بھی نبی تھا, جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا مجھے اس پر نبوت ملی, یہ کہا میں تو نبی تھا. اللہ کرتا ہوں, یہ کہا میں تو نبی تھا. اب تاریخ رسالت کو 40 برس سے جوڑنے والے اندازہ لگا لے گواہ کون ہو سکتا ہے.
ہے شہیدن، شہید شہید. میرا محترم مجمع اس طرف میں توجہ دے. کیا کہا؟ شہید. ہم کس کو کہتے ہیں شہید؟ جو دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے مرڈر ہو قتل ہو، اسی کو کہتے ہیں نا. اگر کسی بھی واقعے میں کوئی ہو گیا تو کہہ دیتے ہیں شہید ہو گیا. عجیب ہے لفظ. ایک بات جی چاہ رہا ہے کہنے، نہیں ہمت پڑ رہی آگے بڑھے. لفظ شہید عجیب ہے. اخباروں میں ٹیلی ویژن میں رونا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں اور خبریں آتی رہتی ہیں. آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے دو قوتوں کا. اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا میں کیا آتا ہے کہ ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا، ان کے 4 آدمی ہلاک ہو گئے، ان کے 4 آدمی ہلاک ہو گئے، ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا. انہیں پتہ بھی نہیں شہادت کہتے کسے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں شہید کہتے کسے ہیں، شہادت کہتے کسے ہیں. مگر بگڑا ہوا معاشرہ چلتے چلتے اس منزل پر تو آ گیا کہ اسے اتنی تمیز ہو گئی کہ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. کہا نہیں، نتیجہ دونوں کا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق کیا؟ دنیا سے دونوں گئے، کہاں گئے لیکن الگ الگ انداز میں. ہلاک ہونے والے کو کوئی رنج نہیں کرتا، شہید کو اعزاز دیا جاتا ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا. اب تو سمجھ لو حسین کے اقدام کو، حسین کے اقدام کو سمجھ لو. ہلاکت کی طرف جاتے کوئی یاد نہ کرتا. یہ یاد کرنا ہوگا حسین ہلاکت کی طرف بھی شہادت کی طرف جائے. چلو آپ پر محمد اللہ اکبر. ہاں، قل کفی باللہ شہیدا، کافی ہے تمہاری رسالت کی گواہی کے واسطے ایک اللہ اور ایک جس کے پاس علم کتاب ہے. اب رسالت میں سے چھوڑ دیجیے بس، میری طرف توجہ رہے. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ ذات جس کے پاس کتاب کا علم ہے. چلیے دوسری آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے نبی تیرے لیے کافی اللہ. اور ایک وہ جو مومنین میں تیرے پیچھے پیچھے ہے. زیادہ نہیں وضاحت کر پاؤں گا، جو تیرے پیچھے پیچھے ہے. اور سنیے، اب من کان علی بینۃ من ربہ، اب تو پہچانیے. ارے جو اللہ کی طرف سے اپنے ساتھ دلیلیں لے کے آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آ رہا ہے. منہ جو اسی میں سے ہے. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، جو اسی میں سے ہے، اسی میں سے یعنی اسی کا حصہ، اسی کا حصہ ہے نا. یہ شاہد منہ بتا رہے ایرا غیرہ کو نہ ڈھونڈنا، اسی میں سے ہے. اب سنیے پیغمبر نے کیا کہا، انا وعلی من نور واحد، میرا علی ایک ہی نور سے ہے. اب تو پتہ چلا رسول کون ہے، رسول کا گواہ کون ہے.
مجھے کیا پیش کر رہا ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس میں بھی شبہ کرے تو اسی سے تعلق ہوگا جس نے شبہ کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ مجھے تو آج اتنا شک ہوا. کوئی بات نہیں، آپ کے اس شبے سے ہمیں اندازہ تو ہو گیا کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے. معلوم ہو گیا. 3 آیتیں، ان میں ہر ایک کے اوپر گفتگو ممکن ہے، مگر میرا موضوع یاد نہیں دے رہا. کیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کون جانتا ہے؟ اللہ. والراسخون فی العلم، جو علم میں سمے ہوئے ہیں، علم کے اندر ہیں، علم کے اندر ہیں. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی حدیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، علم کی اس کی حدیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور حدیں معلوم ہے ہمیں. انسان کی حد کہاں ہے زندگی کی؟ پیدائش اور موت، یہی ہے نا حد. پیدائش سے لے کے موت تک اس کی حد معلوم ہو گئی. تو اب پیدا ہونے کے بعد علم حاصل کرے گا، مرنے سے پہلے علم ختم ہو جائے گا. یہ ہے نا. ارے کسی بڑے سے بڑے عالم کا جنازہ بھی رکھا ہو تو اس سے کہتی ہے حضور کیسے غسل دیں؟ نہیں بتا پائے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، علم بھی رخصت ہو گیا. کیونکہ یہ علم ان کے اندر تھا اور ان کی حدیں معلوم ہے. لیکن جو علم کے اندر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کی حد معلوم ہوگی، علم کی نہیں. تو اس کا ثبوت کیسے ملے؟ کا ثبوت اس لیے ملے گا کہ دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوا. واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ حد ہے ہماری، یہ ہے حد ہماری. ماں کے پیٹ سے نکلے پتہ نہیں کچھ بھی. تو پھر جس کی حد نہیں ہے وہ کیسا ہو؟ حد اس کی یہ ہوگی پیدا ہو کے کعبے میں تلاوت کرے گا، توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت، انجیل کی تلاوت. یہ بتانے کے واسطے ہماری ذات کی حدیں معلوم ہے، ہمارے علم کی کوئی حد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. اب سنیے 3 آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا. ایک کیا کہا؟ اس کی تعبیر کون جانتا ہے؟ اللہ اور راسخون فی العلم. دوسرے میرے رسول تیری رسالت کا گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ ایک اللہ، ایک جس کے پاس ان میں کتاب ہے. تیسرے کافی ہے تیرے واسطے اللہ اور جو مومنین میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. 3 باتیں ہیں نا. ایک طرف اللہ، ایک طرف اور یعنی ایک طرف نام اور ایک طرف کام. اپنا نام بتا دیا، اس کا کام بتا دیا. کافی ہے 3 باتیں. اب ذرا سمجھیے، ایک بہت ہی صاحب حیثیت انسان، اللہ کے سبھی صاحب حیثیت ہو، میں تو مثال دے رہا ہوں. کہا کہ میری بچی کا عقد ہے، توجہ چاہوں گا، میری بچی کا عقد ہے. ٹھیک ہے، کا تشریف لائیے گا تقریب میں. ہم بھی پہنچ گئے، اور بھی پہنچ گئے. ارے بھائی نکاح پڑھنے کے لیے کس کو بلایا ہے؟ نکاح پڑھنے کے لیے کس کو بلایا ہے؟ کہا وہ بھائی ہے، میں نے آیت اللہ سیستانی کو بلا دیا ہے. مثال کے طور پر کر رہا ہوں، کوئی مثال میں کوئی وہ نہیں ہوتا، مشابہت نہیں ہوتی. اب ظاہر کے علم میں سب سے اس وقت موجود حیثیت انہیں کی ہے. اب میں نے مرد انام سب سے بڑے علم کی حیثیت کو آج پڑھنے کے لیے بلایا ہے تو جو آپ کی آج اللہ سیستانی کو بلایا ہے. میں نے کہا وہ آ گئے؟ کہاں؟ انہوں نے کہا ہے وعدہ کیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا دوسری طرف سے
کب فرمان حسین کو بلا دیا ہے، یعنی مجھے ہر ایک آدمی پلٹ کے یہی کہے گا، ارے یار کچھ تو خیال رکھا ہوتا، کچھ تو خیال رکھتے، کہاں بولا، کہاں یہ ادنا سا آدمی، اتنی بڑی ہستی، اتنا چھوٹا سا آدمی، کوئی کیا کہے گا تمہیں، کوئی کیا کہے گا، ایک طرف اتنا کچھ تو مصرا برابر ہو، یہ تو بے وزن ہو گیا، اور جس کا وزن ٹوٹ جائے اس کی معلومیت اس نے بے وزن کا ایک طرف اتنا بلایا تھا تو یا تو ویسا ہی کوئی لاتے یا اس کو نہ بلاتے، اس جیسا کو لے آتے، ان جیسا تو کوئی بھی، یہ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی کیا کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر کا، اسی لیے ہم نے بتا دیا ہے، اس کی تعبیر کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، رسالت کا گواہ کون ہے، اللہ ہے، کافی کون ہے، اللہ ہے، اور جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کا اسی لیے تھوڑا بہت برابری تو ممکن نہیں تھی، وہی بات ہے، برابری تو ممکن نہیں تھی، مگر ایسا لے آئے ہیں جس پہ کچھ شبہ ہو رہا ہے، جس پہ کچھ شبہ ہو رہا ہے، یعنی اگر ایک طرف گواہ بن کے آیا خدا تو دوسرا ایسا تو جسے نسائلی خدا مانتے ہیں، آنے کے بعد میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر دونوں ہوں تو ایک سے کام چل جاتا ہے، دیکھا وہاں تو ایک ہی اب پڑھ رہا ہے، وہ ہے ہی نہیں سامنے، آج تمہیں معلوم نہیں ہے، آج کل کا زمانہ تو ہے کہ وہ کنیکشن دکھائی نہیں دیتے مگر ہیں، ہوتے ہیں، کافر تو یہ اکیلے کیسے پڑھے گا، اس لیے اس نے کہا ہے کہ تو اپنی طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی تو ہی ہے، اللہ۔ اب آئیے بولتے کافی الکفا، دوسرے لفظ حسن، اس کے معنی بھی کافی ہے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے سب کو معلوم ہے، اور میں یہ جو ہمارے برادر حفیظ محمد صاحب سے جا کے بات پوچھ لیے گا، واجب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب عینی، ایک واجب کفائی، ایک واجب عینی، ایک واجب کفائی۔ واجب عینی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا فریضہ ادا کرنا ہی ہے، نہیں کیا تو قضا ہوگی، نماز پنجگانہ ہے، روزہ ہے، اگر آپ نہیں پڑھی ہے آپ نے تو قضا ہوگی، آج نہ پڑھیے تو کل پڑھیے، پرسوں پڑھیے، زندگی میں پڑھیے، مگر ساقط نہیں ہوگی، نہیں توجہ ہے آپ کی، یہ ہے واجب عینی۔ واجب کفائی کیا ہے کہ اگر ایک نے پڑھ لی واجب سب پہ، ایک نے پڑھ لی سب سے ساقط۔ دو مثال، نماز میت واجب سب پہ، لیکن اگر ایک نے بھی پڑھ دی تو سب سے ساقط ہو گئی، یہ ہے نا، اسے کہتے ہیں کفایت۔ کافی اہل سنت میں سے فرض کفایہ کہتے ہیں، شیعوں میں سے واجب کفائی کہتے ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ اگر ایک کر لے تو سب سے ساقط، نہیں توجہ ہے آپ کی، اگر ایک بھی کر لے تو سب سے ساقط، دوسرے ساتھ جو مکلف ہے نہیں ہے۔ اگر ایک نے
اس کام کو انجام دے دیا تو دوسروں سے ثابت ہو گئی. اللہ نے کیا کہا؟ کافی ہے رسالت کی گواہی کے لیے اللہ. ایک وہ ہے جس کے پاس علم کتاب، تو دو پہ ہوئی نا، دو پہ کی ڈیوٹی ہوئی. اور ہے کون؟ ایک. ہے کون؟ ایک کا کافی ہے تیرے لیے. کون؟ اللہ. اور جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب آئیے، رسالت کی گواہی میں اللہ بھی ہے، علی بھی ہے. علی نے گواہی دے کے اللہ کا کام پورا کر دیا. نہیں ہے توجہ؟ اللہ گواہی دے کے اللہ کا کام پورا کر دیا. اور اب اس کے بعد سنیے دوسرا موقع، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میرے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے. جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے. کس کو حکم ہے؟ نبی کو. کسے حکم ہے؟ نبی کو. کسے حکم ہے؟ رسول کو. حکم ہے. 80 جنگیں ہوئی رسول کی حیات میں، سب کافروں سے ہوئی، منافق سے ایک بھی نہیں. 80 جنگیں ہوئی حیات پیغمبر میں، سب کافروں سے ہوئی، منافق سے ایک بھی نہیں. تو پالنے والی یہ آیت بھیجی تھی کیوں؟ جب اس میں عمل ہی نہیں ہونا تھا. حکم ہے نبی کو کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر. تو منافقوں سے کون جہاد کرے گا؟ آیت کی لاج کی خاطر، آیت کی لاج کے لیے ضروری ہے کہ منافقوں سے بھی جہاد ہو. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کافروں سے جہاد کر کے تعمیر کی. علی نے جنگ جمل صفین میں منافقوں سے جہاد کر کے تعمیر کی. اور سنیے، اللہ کے کام کو اس نے انجام دیا، نبی کے کام کو اس نے انجام دیا. اور آئیے آگے، ایسے تھوڑا آپ کو جانے دوں گا. کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، نہیں پیغمبر سے کہا کہ خود اختلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے چھپے چھپے ہلکی ہلکی سی آواز میں باتیں کیا کرو. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تھوڑا سا صدقہ دیتے. کیا کہا؟ تھوڑا سا صدقہ دے دیا کرو. اس لفظ پہ غور رہے، صدقہ دے دیا کرو. اگر صدقے کا لفظ نہ ہوتا تو دنیا کہتی رسول نذرانہ مانگ رہا ہے، فیس مانگ رہا ہے. کہا ہم نے صدقے کو کہا ہے جو اہل بیت اور رسول کے اوپر حرام ہے. ہم اپنے لیے نہیں، تمہارا امتحان ہو جائے گا، امت کا بھلا ہو جائے گا. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. آیت آئی ہر وقت کے جانثار. کیا بات ہے؟ اب کوئی نہیں ہے میدان، سارا چچل میدان، اب کوئی نہیں ہے. 12 دن تک آیت رہی، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. آیا تو ایک جو صدقہ دیتا رہا، رسول سے بات کرتا رہا، ہے نا. اگر یہ بھی نہ آیا ہوتا تو آیت شکایت کرتی پالنے والے کہاں بھیجا تھا. ایک بھی تو نہ ملا. آیا اس نے صدقہ دیا، یہ بتا دیا. اب اتنا تو طے ہے
میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا تو کہنا کا حق ہے مجھے کہ 12 دن تک علی آئے، صدقہ دیا، رسول سے باتیں ہوئی، تو اتنا تو امت کے اوپر واجب ہے کہ مان لے کہ 12 راز علی کو وہ معلوم ہے جو امت میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صدقہ پہلے کہہ دیا، اور اس کے ہر ایک سیرت کی کتاب میں موجود ہے، جہاں سیرت میں لکھا گیا وہ یہ کہ رسول کے پاس ایک شخص آیا، کچھ تحفہ لے کے آیا، کچھ چیز لے کے آیا، تحفہ تو میں نے غلط نہیں کر دیا زبان سے، کچھ چیز لا کے پیش کی، رسول کو اتنی احتیاط ہے، پوچھا بھائی یہ تو دے رہا ہے یہ تحفہ ہے کہ صدقہ ہے؟ میں یہ فکر کہوں گا یہ تحفہ ہے کہ صدقہ؟ کبھی صدقہ ہے کا صدقہ ہم پہ تو حرام ہے، ہم تو نہیں، کا بچوں کو دے دیجیے، کیا میرے بچوں کو بھی حرام ہے؟ نہیں ہے توجہ، کیا حضور میں تو اتنی دور سے لے کے آیا ہوں، کہا ٹھیک ہے ہم پہ حرام، ہمارے بچوں پہ حرام، میرے یار دوستوں کو دے دیجیے، ان پر نہیں ہے نا، اس کی بات کی رہ گئی، ان پر نہیں ہے، تو اتنا پتا چل گیا بس یہ بات ختم کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا ہے۔ کیا بات ہے، اندازہ کیا ہو گیا؟ رسول نے کہا مجھ پہ میرے بچوں پہ حرام، دے دو ان کو۔ کیا بات ہے، واہ، کہہ دوں یا نہ کہوں؟ کا اہل بیت پہ تو حرام ہے، کسی صحابی وہابی کو دے دو۔ وہ لال علی کی جس کے بارے میں کہا تعبیر کون جانتا ہے، یہ گواہ کون ہے، یہ کافی کون ہے، یہ اب تو اندازہ ہو گیا علی کا احسان۔ زبان میری ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کو تو کیا کہوں کہ جس نے علی کو پیدا کیا، مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ علی نے جہاد کر کے رسول کا فریضہ بھی ادا کیا، اور گواہی دے کے اللہ کی طرف سے بھی، اور صدقہ دے کے امت کو زبردوش کر دیا۔ یہ منزل ہے زیادہ محترم۔ اب وہ کیفیت صدقہ ہم پہ حرام۔ ایک بات اتنا تو مجھے کہنے دیجیے، وقت ہے، ذہن میں آئی ہوئی بات، کب نکلنا ہے، کوئی معصوم تھوڑا ہی ہو، عصمت تو ارباب عصمت کا حصہ ہے، ہم اللہ والوں کا، کیا بات ہے، نہ جانے کا بھول جائیں، مگر ایک بات ہے، اللہ کا شکر ہے، بھول سکتے ہیں، ہجان نہیں ہوگا۔ وہ عجب مندر ہے کہ وہاں کیفیت اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ صدقہ دے دیا کرو، صدقہ دے دیا کرو، اور صدقہ کہا حرام ہے، کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ افسوس ہوا، ارے یہ امت آیت اتری، اس کی لاش کی خاطر بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ارے کچھ تو دے دیا ہوتا، نہیں دیا، بڑا مجھے رنج ہوا، ایسی امت ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں دیا، کوئی اور دے دیتا تو لاوارث حدیث کو بہانہ مل جاتا، جب پوچھا جاتا کب بتائی گا، جب بتائی گی جب یہ آیت اتری۔
نے اہتمام کر دیا کہ فاطمہ کے حق کو باقی رکھنے کی خاطر کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، ورنہ لاماری حدیث کو ٹھکانہ مل جاتا۔ ہاں دوستو، بس اب اسی کی ذریت ہے، بڑی بڑی قربانی دی ہے اس رسالت کی خاطر۔ یہ رسالت کی گواہی زبانی گواہی نہیں ہے، عملی گواہی ہے، اور اس گواہی کو اسی وراثت کو لے کے حسین چلے جب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کا مدینہ نہ ظلم کی خاطر چھوڑا ہے نہ فساد کی، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدید، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اور اسی لیے معیار یہ تھا کہ کون میرا اس مہم میں ساتھ دے سکتا ہے، جن کو پرکھا اس قابل نہ پایا واپس بھیج دیا، اور جن کو بھروسہ تھا اس لائق ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو خط لکھ کے بلایا، انہیں خط لکھ کے بلایا۔ جو زیارت سے مشرف ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گنج شہیدہ میں بڑی سی قبر ہے، اس میں شہداء کی لاشیں ہیں۔ جناب عباس کروانا تو بہت الگ ہے، لیکن جہاں امام کا گلی ہے وہاں عجب انداز ہے، ویسی ظاہر کاری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جب پتہ چلا کہ یہ گنج شہیدہ ہے، یہ شہداء کی لاشیں، میں نے کہا علی اکبر کی لاش کہاں ہے؟ کہا یہ پائی ہے امام کی۔ اور میں نے کہا بڑی ننا شیر خار تھا، کہو حسین کے بغل میں۔ شاید امام دفن کرتے وقت یہ سوچا ہوگا اس بچے کو نہ ماں کی آغوش مل سکتی نہ باپ کی، لہذا اب قیامت تک کے واسطے باپ کی آغوش مل سکتی۔ ہاں دوستو، بس ختم کر رہا، وہ منزل آگے کہ اس وقت میں ایک یورپین رائٹر کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بس سنیے گا، تفسیر تو بعد میں۔ اس نے ایک ایسا بات لکھی ہے، وہ لکھتا ہے جب شہادت اہل اصغر کے اوپر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسے ظالم لوگ تھے، لوگ تھے، ایسے بچے کو مار ڈالا جسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس اس کی برابر میں ایک اور قبر ہے، اسے کے تھوڑا سا برابر میں، اور یہ قبر کس کی ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ سب سے الگ میں نے جا کے جب قریب سے دیکھا، مجھے موقع ملا اور آپ اللہ سب کو یہ زیارت نصیب ہو، میں نے دیکھا تو اس کے اوپر زری کے اوپر امام کا وہ خط بھی لکھا۔ امام نے لکھا تھا من الحسین المریض، یہ حسین مریض کی طرف سے الی الرجل الفقیر، مرد فقیر حبیب بن مظاہر کے نام۔ خط میں کیا تھا؟ حبیب تمہیں معلوم ہے رسول سے میری قرابت کیا ہے، 50 برس میں زمانہ اتنا بدلا کہ حسین کو رشتہ یاد دلانا پڑا۔ حبیب ہم پہ وقت آ گیا ہے، حبیب مدد کے لیے آ جاؤ، اور حبیب اگر آنے میں دیر کی تو پھر حسین کو زندہ نہیں پاؤ۔
اللہ خط بھیج دیا، دق الباب ہوا، حبیب آئے، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، مگر چھپا کے گھر میں لے گئے۔ زوجہ نے پوچھا خط کس کا ہے، کون ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کہا نہیں کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہو۔ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کہا میرے شہزادے کا خط ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ حبیب ہم نے وقت آ گیا ہے، جلد آ جاؤ ورنہ ہم نہیں پاؤ گے۔ اب ارادہ کیا ہے؟ سوچتا ہوں تیرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس فرش ادا پہ خواتین کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سنا تھا کہ حبیب بس یہی تو اس کی تھی، یہی جواب کر رسول اللہ کو دے دینا، فاطمہ کو دینا، مرتضیٰ کو دے دینا۔ ابھی بھی میں تم کے ہاتھ میں آ رہا، کوفے میں چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو چکی ہے، آنے والوں کو روک دیا گیا ہے، جانے والوں کو اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ غلام کو بلایا، ایک غیر معروف راستے سے بھیجا کہ سواری لے کے چل اور ایک طرف جا کے فلاں مقام پہ کھڑے ہو جانا، میرا انتظار کرنا۔ غلام سواری کو لے کے چلا گیا، حبیب بچتے بچاتے نکلے، بس جانا بہت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حبیب بچتے بچتے آگے بڑھے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، غلام نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے، رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کی سواری، اگر آقا کو آنے میں دیر ہوئی، میرا مالک نہ آیا تو اتنی اجازت دینا کہ تجھ پہ سوار ہو گئے، کربلا تک چلا جاؤں۔ آج حبیب کے کان میں پہنچ گئی، تماچے مارے اے فاطمہ کے نام، ارے تیری بے کسی۔ اللہ اکبر۔ پیچھے حبیب چلے، زینب نے پوچھا بھیا بتاتے ہیں سواروں پہ سواری، نیزے سواروں پہ سواری، دستوں پہ دستے، فوجوں پہ فوج آ رہی، اے بھائی کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں آیا؟ تھوڑی دیر میں کسی نے جا کے کہا، فیتا کہتی ہے بی بی آپ کے بھائی کا بھی جان نثار آ گیا۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا حبیب۔ بس اتنا سننا تھا، حبیب کو میرا سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام کیا، حبیب نے مانگا اتار دیا، ارے یہ وقت آ گیا، سامنے ذرا ہم غلاموں کو سلام کریں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم معمول ذکر کو قبول فرما، اس کے دوپہر میں تمام مومنوں کی حاجت پوری فرما، خاص طور پہ اس بانی مجلس کو صحت عطا فرما اور ان کو ہر طرح کے مرض سے شفا عطا فرما۔